اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ نئی صورت کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ تبارک الذی، یعنی کہ بہت ہی برکت والا ہے، بڑی برکت والا، الذی جو نزل الفرقان، جسے نازل کیا فرقان کو، یعنی فرق کرنے والی کتاب کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اللہ وہ ذات ہے، لہو اسی کے لیے ہے، اسی کی ملک بادشاہی ہے، ملک السماوات والارض، باسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے اسی کی بادشاہی ہے۔ ولم یتخذ، اور نہیں بنایا اس نے، والدن، کوئی بیٹا، ولم یقل لہ شریک، اور نہیں ہے، نہ ہی ہے کوئی اس کا کوئی شریک، فی الملک، یعنی کہ بادشاہی میں، سلطنت میں، وخلق، اس نے پیدا کیا، کل شیء، ہر چیز کو، وقدرہ، اور پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا، تقدیرہ، ایک اندازہ۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، پھر بنا لیے انہوں نے بنا لیے، من دونی، اس کے علاوہ، آلِہَةً، اور معبود، لا یخلقون، وہ جو نہیں پیدا کرتے، شیئا، کچھ بھی، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں، موتا ولا حیات، موت کو اور زندگی کا، ولا ولا یملکون لانفسہم ضرا، نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں کسی اپنے لیے کسی نقصان کا، اور نہ کسی نفع کا، ولا یملکون موتا، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا اور زندگی کا، ولا نشورا، اور نہ ہی پھر اٹھنے کا، یعنی قیامت کے دن دوبارہ مرنے کا، زندہ ہونے کا۔ تو یہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج نئی صورت کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سورج جس کا نام سے پہلی جو آیت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، اس کی وجہ سے اس میں کیوں ماخوذ ہے، اس کا یہ جیسے قرآن کی اور صورتیں ان کے ناموں کے علامت کے طور پر رکھ دیا گیا ہے، کہ اس کا کوئی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی اسی کے بارے میں سب کچھ بیان کیا گیا ہو۔ تو پھر یہ ہے مکی دور کی کوئی وسط کی دور، وہ جو وسط تھا ان کا، سمجھو کہ پانچویں چھٹی نبی، جو سن نبی تھا اس زمانے کی ہے، کیونکہ ایک ابھی بیان کرتے ہیں ضحاک بن مزاحم اور مخاطب بن سلمان کی روایت نقل کی ہے کہ یہ سورہ نساء سے 8 سال پہلے اتری تھی، تو اس حساب سے بھی اس کا زمان نزول وہی دور متوسط ہی وہی بنتا ہوتا ہے۔ تو موضوع جو اس کا صورت کا، اس میں
ان شبہات کا اور ان اعتراضات پر اصل میں کلام کیا گیا، جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی جو تعلیم آپ پیش کرتے تھے اس پر مکہ کے کفار مشرکین مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے، ان میں سے ہر ایک کا ایک کا چچا تلا جواب دیا گیا، اور ساتھ ہی جو لوگ دعوت حق سے منہ موڑتے ہیں ان کو بر نتائج سے بھی صاف صاف بتا دیا کہ ان کو آگاہ کر دیا گیا۔ آخر میں جس طرح سورہ مومنین کی طرح اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا نقشہ کھینچ کر ان عوام الناس کے سامنے رکھ دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اب یہ ایک کسوٹی ہے، اس پر تم خود پرکھ کے دیکھ لو، کون کھوٹا اور کون کھرا ہے سب پتہ چل جائے گا۔ ایک طرف تو اس سیرت اور کردار کے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے اب تک تیار ہو چکے ہیں اور جو ہو رہے ہیں تیاری میں ہیں، اور دوسری طرف وہ نمونہ ہے اخلاق کا جو عام اہل حرم میں پایا جاتا ہے، جسے برقرار رکھنے کے لیے جاہلیت کے بڑے بڑے سردار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اب یہ خود ہی فیصلہ کر لو کہ دونوں نمونوں میں سے کسے پسند کرتے ہو۔ تو یہ صاف صاف یعنی صورت میں بتا دیا گیا ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون اس کی کیا صفات ہے، اس کی کیا صفات ہے۔ تو یہاں جو شروع ہی کیا گیا تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک کا مطلب بہت ہی زیادہ بابرکت والا، تبارک کا مطلب بہت ہی زیادہ بابرکت۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ایسی لفظ کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جاتا، یہ صرف اللہ ہی کے لیے، کہ برکت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ خیر میں زیادہ ہونا، بڑا ہوا ہونا، اور دائمی خیر ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ خیر ہونا، یعنی وہ خیر اور بھلائی میں ساری کائنات سے بے انتہا بڑا ہوا ہے، بلندی بڑائی احسان ہر لحاظ سے اس کی ذات یعنی ہر خوبیوں اور بلائیوں کے جامع ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ ان کے لیے استعمال ہو، اور یہاں پہ اس کا کوئی اس صورت میں ایک مطلب نہیں ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بڑا محسن ہے اور نہایت باخبر باخیر ہے، اس لیے کہ اس نے بندے کو فرقان کی عظیم الشان نعمت سے نواز کر دنیا بھر کے خبردار کرنے کا انتظام کر دیا ہے۔ تو اسے نہایت بزرگ اور باعظمت ہے، اس لیے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی ساری اسی کی ہے۔ پھر یہ بتایا نہایت مقدس و منزہ بھی ہے، اس لیے کیونکہ ذات ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی ہم جنس کے اس کی ذات کی کوئی نظیر یا کوئی مثال ہو، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی فنا ہے کہ اس کی کوئی جانشینی کے لیے کسی اولاد کی کسی بیٹے کی حاجت ہو۔ پھر یہ کہ نہایت بلند و برتر بھی ہے، کسی کہ بادشاہی کی ساری اسی کی ہے، اور کسی دوسرے کا تو مرتبہ ہے ہی نہیں کہ اس کے اختیارات میں اس کا کوئی شریک ہو سکے۔ پھر یہ کہ کمال قدرت کے اعتبار سے بھی وہ برتر ہے، اسے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر چیز کی تقدیر مقرر کرنے والا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں تبارک سے جو ہے نا برکت بہت زیادہ بابرکت اس سے شروع کیا گیا، اور کیوں ہے اس لیے کہ الذی نزل الفرقان، نزل کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کسی چیز کا اترنا، ایک تو ہوتا ہے نا جو فوراً، جیسے دوسری کتاب نزلہ کا ہوتا ہے بار بار بکثرت اترنا ثابت ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، یعنی پہلی کتابوں کے لیے لفظ انزلہ سے، اور آخری کتاب کو لفظ نزلہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مطلب یہ کہ پچھلی کتابیں ایک ساتھ اتری رہیں، اور قرآن کریم جو ہے، قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت اترتا رہا، کبھی کچھ آیتیں اور کبھی کچھ صورتیں، کبھی کچھ احکامات آ گئے۔ اس میں بڑی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو اس میں مشکل کوئی عمل کرنے مشکل نہ ہو، اور خوب یاد بھی ہو جائے، اور مان لینے کے لیے دل کھل جائے۔ جیسے صورت میں آپ اب آئے گا کہ پڑھیں گے کہ کافروں کا یہ اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن جو ہے وہ اس نبی پر ایک ساتھ ہی کیوں نہیں اترا، تو جواب یہ دیا گیا کہ اس طرح لیے اس لیے کہ اس کے ساتھ تیری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے، اس لیے کہ تیری دل جمعی رہے، اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کے اسے نازل فرمایا، جو بھی یہ بات بنائیں گے ہم اس کا صحیح اور چچا تلا جواب دے دیں گے جو خوب مفصل ہوگا۔ تو یہ نزلہ کا لفظ قرآن کے لیے والا فرقان، اور فرقان سے مراد ہے کہ خبردار، یعنی کہ یہ کسوٹی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان الگ الگ بیان کرنا ہے۔ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ واضح کر دینا، یہاں پہ اس آیت میں فرقان جو رکھا گیا ہے اس کا مطلب حق اور باطل میں اور ہدایت و گمراہی میں فرق کرنے والا ہے، اس سے بھلائی اور برائی میں، حلال اور حرام میں تمیز ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی یہ پاک صفت بیان فرما کر جس پر قرآن اترا ہے، یعنی جس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بھی ایک پاک صفت بیان کر دی گئی ہے کہ وہ خاص اس کی عبادت میں لگے رہنے والے ہیں۔ نزل الفرقان علی عبدہ،
اپنے بندے پر، یعنی کہ آپ نہیں اس کی عبادت کرنے والے، خاص اسی کی عبادت کرنے والے، ان کے بھی یہ صفت بیان کر دی گئی ہے۔ کیونکہ جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں کا بیان فرمایا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وصف بیان کیا گیا ہے۔ جیسے معراج والے آیت سے پڑھا ہے بنی اسرائیل میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی وہ ذات جس نے راتوں رات لے کے اپنے بندے کو، عبدہ ہی، یہاں بھی عبدہ ہی ہے۔ یا پھر ہم پڑھتے ہیں سورہ جن میں آیا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، کو جب اپنا بندہ اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بس بھی قرآن کریم کے اترنے اور آپ کے پاس بزرگ فرشتے کے آنے کے کرام کے بیان کے موقع پر بیان کی گئی کہ یعنی کہ عبد، یعنی عبد سے یعنی بہت بڑا یہ ایک، اور عبد پھر وہ عبد بھی کون، عبدی ہی، اپنے بندے پر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ کہیں۔ ہمیں کوئی بہت تھوڑا کوئی بڑا سا بھی آدمی کو کہہ دے کہ یہ تو میرا بندہ ہے تو ہم سب اس کو دیکھتے ہیں کتنا یہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اپنے بندے پر، تو اپنے بندے سے مراد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہم نے نازل کیا، اور نازل کرنے کی وجہ کہ لیکون للعالمین نذیر، تھا کہ وہ ہو جائے سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا۔ تو یہاں خبردار کرنے والا، متنبع کرنے والا، اور غفلت اور گمراہی کے برے نتائج سے ڈرانے والا ہے۔ اس سے مراد دونوں ہی ہو سکتے ہیں، فرقان بھی ہو سکتا ہے اور اس کا وہ بندہ بھی جس پر فرقان نازل کیا گیا، یعنی الفاظ ایسے جامع ہیں کہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، اور حقیقت بھی کے اعتبار سے بھی، چونکہ دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے کہنا چاہیے کہ دونوں ہی مراد ہیں۔ تو یہ جو فرمایا کہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہے، تو اس کے معلوم ہے کہ قرآن کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی ایک ملک کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے، اور اپنے ہی زمانے کے لیے نہیں بلکہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت بھی چلے گی، اور یہی قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گا۔ یہ دونوں ہی چیزیں تمام جہانوں کے لیے ہیں۔ جیسے کئی جگہ اللہ تبارک قرآن مجید میں بار بار کئی جگہ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ سورہ الاعراف میں پڑھا ہے، انسانوں تم سب کے اللہ کا رسول ہوں۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو خبردار کر دوں اور جس کو بھی یہ پہنچے۔ پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم تم کو سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے اپنی اپنے قوموں کے لیے، اپنے اپنے لوگوں کے لیے آیا کرتے تھے، مگر یہاں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انسان کے لیے بھیجا گیا۔ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ اللہ تبارک کا نبی خود فرما رہے ہیں کہ میں سب کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ زمین پہ جو کوئی بھی ہے، جو بھی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہے، اس کی طرف آپ کی رسالت ہے، کیونکہ تمام آپ نے خود فرمایا سرخ اور سفید انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے 5 باتیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے بھیجا جاتا رہا، لیکن میں تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر جس طرح خود قرآن میں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے نبی اعلان کر دو کہ دنیا کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے، اور ساری دنیا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک اور کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو آج بھی وہی ہم سب کے نبی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہی رہیں گے، اور یہی قرآن اللہ کی آخری کتاب قیامت تک رہے گی۔ پھر یہ بتایا کہ وہ پھر اللہ الذی لہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، الذی لہو ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، کہ اللہ وہ ہے جو بادشاہ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہر چیز کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، یعنی کہ اس کے بعد اقدار اعلیٰ جو ہے وہ سارے کا سارا اسی کا بھی اسی کا ہے، اس کے علاوہ کسی کے نہیں، اور نہ ہی اس نے کسی کو اولاد بنائی، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ تو یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتائی گئی ہیں کہ اس میں اللہ کی 4 صفات اصل میں بیان ہوئی ہیں، یعنی آسمان و زمین کا وہی مالک، اور ان میں سے پائی جانے والے تمام موجودات جو بھی ہیں اپنے وجود اور بقا کے لیے اسی کے محتاج ہیں۔
دوسرا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اور کوئی عزیر علیہ السلام کو ان کے بیٹا مانتے ہیں، تو اس سے بھی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کر دیا کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، پھر پوری کائنات کی بادشاہ اسی کی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہی ایک ہے جیسے مشرکوں اور بت پرستوں اور جھوٹے معبودوں کو ماننے والے اور شرک خفی کرنے والوں کا باطل عقیدہ یہی ہے۔ اس نے تمام، پھر یہ کہ تمام موجودات کو پیدا اسی نے کیا ہے اور ہر ایک کو مصلحت کے مطابق بنایا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم اور ادراک دیا، غور و فکر کی صلاحیت دی، صنعت حرفت سکھائی، مفید کام بجا لانے کی ساری صلاحیت دی۔ اسی طرح ہر حیوان کو اور ہر جماعت کو مصلحت کے مطابق بنایا جو اس کے مطلوب تھی۔ اسی مقررہ ضابطے کو اس کی تقدیر کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیزیں ان کو دے دیں، اور یہ ہر، اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ تو یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی کہ اس کے علاوہ تو کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا، کسی کو اللہ نے یہ دیا ہی نہیں کہ وہ اس کام پہ کا کوئی کر سکے۔ سب جو ہے وہ اسی کے محتاج ہیں، اسی کے ساری بادشاہی ہے۔ اس نے کسی کو شریک نہیں بنا، اپنے بادشاہ میں کوئی شریک نہیں بنایا، نہ ہی کسی کام پہ کسی اور کو لگا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور سے کہہ دیا کہ وہ کام تو کر، اور باقی کسی کو سنبھلا دیا ہو، کسی کو داتا بنا دیا ہو، کسی کو کچھ اور بنا دیا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے ہی دیا ہی نہیں۔ اس کی وجہ آگے بتا دی کہ پھر یہ جو لوگ ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر یعنی کہ پھر اور بھی معبود بنا لیے ہیں۔ وہ حالت ان کی ہے کہ نہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ خود تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ موت اور حیات کے، اور دوبارہ جی اٹھنے کے مالک ہیں۔ تو یہاں یہ ان کے مشرکوں کی جہالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ خالق، مالک، قادر، مختار جو بھی ہے، بادشاہ کو چھوڑ کر ان کی عبادتیں کرتے ہیں جو ایک مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ وہ خود اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بھی کسی نفع نقصان پہنچانے کے مالک نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی سوچے کہ وہ دوسروں کا بھلا کر دیں، نہ دوسرے کو نقصان پہنچا دیں گے، یا دوسری کوئی بات کر سکے، اپنی موت اور حیات اور دوبارہ جی اٹھنے کا بھی ان کے پاس اختیار نہیں رکھتے۔ تو ان کو بنایا جا رہا ہے جو ان کی کوئی، ان میں سے کوئی ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ تو یہ ان کا حالت یہ ہے کہ پھر اپنی بات کرنے والوں کی چیزوں کے مالک وہ کیسے ہو جائیں گے؟ تو اپنے اختیار دوسروں کا کیسے ہو جائیں گے؟ ان مالک سب کا مالک اللہ ہی ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی اپنی تمام مخلوق کو قیامت کے دن نئے سرے سے پیدا کرے گا۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس کا ایک کو پیدا کرنا اور سب کو پیدا کرنا، اور ایک آدمی کو موت کے بعد زندہ کرنا اور سب کو کرنا، اس کے لیے یکساں ہے، برابر ہے۔ ایک آنکھ جھپکانے میں اس کا حکم پورا ہو جاتا، وہ تو کہے گا کن اور سب کچھ ہو جائے گا۔ صرف ایک آواز کے ساتھ تمام مری ہوئی مخلوق جو بھی ہوگی زندہ، اس کے سامنے ایک چٹیل میدان میں کھڑی ہو جائے گی۔ اور جیسے ہم جیسے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ کی آواز ہوگی کہ ساری مخلوق ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گی، وہی دے معبود برحق، اس کے سوا نہ کوئی رب ہے، نہ لائق عبادت ہے۔ تو اسی کو چاہا ہوتا ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، اس کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ماں باپ سے، اولاد سے، اور کسی وزیر مشیر سے، کسی شریک سے، سب سے پاک ہے۔ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے گئے کہ کسی کا الہ ہونے کے معیار بتا دیے گئے، کسی الہ ہونے کے معیار یہ بتا دیے گئے ہیں کہ جو ہستی کوئی چیز پیدا نہ کر سکے، اس چیز کے کوئی خالق نہ ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ جو چیز خود مخلوق ہو، اسے کسی نے پیدا کیا، وہ الہ ہو نہیں سکتی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے سوا جن کو بھی معبود بنایا گیا ہے سب مخلوق ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا جن ہوں، انسان ہوں، درخت ہوں، پتھر ہوں، یا بت ہوں، قبر ہو، سورج، چاند، تارے، کوئی بھی ہو، اس کے لیے انہیں معبود بنانا بہت بڑی جہالت ہے۔ پھر یہ کہ جو ہستی کسی کو فائدہ نقصان نہ پہنچ سکتے، دوسرے لفظوں میں جو ہستی حاجت روا اور مشکل کشا نہ، وہ الہ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وہ صفت ہے جس سے اللہ کے مشرکوں مشرکوں نے اللہ کے سوا بعض دوسری ہستیوں کو میں تسلیم کرتے ہیں، خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان، زندہ ہوں یا مر چکی ہوں، اور شرک کی یہی قسم سب سے زیادہ عام ہے۔ اس کا رد اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیان فرمایا، جو چیز اپنے نفع و نقصان ہی کی مالک نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتی ہے؟
یہ معیار تو ایسا واضح اور زبردست ہے کہ اس کے مطابق اللہ کے سوا تمام معبود باطل قرار پاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور ان کا بال بیکا بنا وہ کیا کر لیا؟ بتوں نے کچھ بھی نہیں۔ تو رہے بزرگان دین یا خواہ چاہے وہ پیغمبر ہوں یا ولی یا زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، سب کو ان کی زندگی میں بے شمار تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں، لیکن وہ اپنی تکلیف اور بیماریاں خود تو رفع نہیں کر سکے، تو وہ دوسروں کی کیسے کریں گے؟ وہ تو خود اللہ سے دعا کرتے رہے کہ ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ تو باقی یہ سورج، چاند، تارے، فرشتے سب ایسی مخلوق ہیں جن کے پاس اپنا اختیار کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے سوا انہیں جس کام پر لگا دے گا اس کے سوا دوسرا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا وہ بھی الوہیت کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ تو معبود برحق ہونے کا ایک معیار یہ ہے کہ ہستی کسی زندہ کو مار سکتی ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتی ہے اور زندہ کر کے قبروں سے اٹھا سکتی ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ہر وقت زندہ ہے اور مردہ اور مردہ سے زندہ چیزیں پیدا کر رہا ہے۔ زندہ سے مردہ کر دیتا ہے، مردہ سے زندہ کر دیتا ہے، قیامت کو وہ سب کو زندہ کر کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ دوسری ہے کسی ہستی کے اختیار میں سے کسی کو زندہ کرنا ہے، نہ مارنا ہے، نہ قیامت برپا کرنا ہے۔ تو اس مقام پر معبود برحق ہونے کے یہ معیار بیان ہوئے ہیں، جبکہ اور مقامات پہ اور بہت سارے دوسرے بھی ہیں، جیسے جو خود محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو بے جان ہو وہ الہ ہو نہیں سکتا، جو کھانا کھاتا ہو وہ الہ ہو نہیں سکتا، جسے نیند یا موت آتی وہ الہ ہو نہیں سکتا، جو ہر چیز کا علم نہ رکھتا وہ الہ ہو نہیں سکتا، جو نہ سن سکتا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو، نہ بول سکتا ہو، نہ جواب دے سکتا ہو، وہ الہ ہو نہیں سکتا۔ جب وہ صفات ہے ایک، یہ ساری صفات اللہ ہی میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی اپنے پوجے جانے کا، اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ کوئی اختیار ہے اور نہ کوئی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے ساتھ یہ کام کر سکے۔ تو ایک اللہ ہی ہے، اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اسی کے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی کسی حال میں بھی شریک سمجھ لیا جائے تو پھر وہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کو اپنے الہ بنا لیا، اور الہ تو ایک اللہ کی ذات اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ سارے کام وہی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی یہ کام کرتا نہیں ہے، پیدائش کا کام بھی وہی کرتا ہے، ہر چیز کا ذمہ دار بھی وہی ہے، نقصان نفع نقصان نقصان موت حیات کا ذمہ دار اور دوبارہ قیامت میں اٹھائے جانے کا ذمہ دار بھی اللہ ہی کا اختیار ہے، کسی کا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمیں شرک و بدعات سے بچائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔